بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچویں پارے کی سورہ نساء کی پانچویں پارے کی ایک دو باتیں بتانا ہے، اس کے بعد چھٹے پارے کا خلاصہ. ایک جگہ پر پانچویں پارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگرچہ ایک آیت ہے وَلِرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اس طرح. تو اس آیت کا مطلب کہ جن مسائل میں قرآن سے نص سے ثابت نہیں ہے، پھر ان مسائل کے حل کے لیے دو کام کرنا پڑے گا. نص سے ثابت نہیں کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر مسئلہ کوئی چیز کوئی بات وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، قرآن کے آیتوں سے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں؟ مثال کے طور پر آج کے زمانے کے حساب سے دیکھ لیں گے، فین کے نیچے بیٹھ رہی ہوں میں، لائٹوں کے نیچے روشنی میں بیٹھ رہی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دو چیزیں نہیں تھے. اب کیا کہیں گے؟ جائز ہے نا جائز ہے؟ تمہیں فتویٰ کیا دیں گے؟ آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ جائز ہے بول دیں گے. تمہیں مفتی صاحب نہیں تو پھر فتویٰ کیسے دے دیں تمہیں؟ میں مفتی صاحب نہیں، فتویٰ نہیں دے سکتا. کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ ضرور جائز چیزوں میں سے، ضرورت کی چیزوں میں سے، ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے. تو ہر چیز بھی قرآن سے ثابت ہوئی تو مانتی ہیں، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. تو سپوز مثال دیا وہ، تو کوئی بھی چیز جیسا کہ شب برات میں آپ بتا دیا تھا میں کہ بھینس کے کھانے کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے، لیکن کیا کریں گے؟ قیاس سے ثابت کریں گے، قیاس سے اسے سمجھیں گے، سمجھائیں گے. تو بات کیا بتانا ہے یہاں پر کہ کوئی چیز قرآن سے ثابت نہیں ہے، قرآن کے نص سے ثابت نہیں ہے، تو اس وقت میں کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھنا پڑے گا یہ چیز ہے نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اب پیغمبر نہیں ہے، اب کیا کرنا پڑے گا؟ دوسرا اسٹیپ، پیغمبر ہے تو پیغمبر سے پوچھنا. اب پیغمبر نہیں ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پیغمبر کے وارثین علماء سے اس مسئلے کا حل دریافت کر کے، فقہا سے اس مسئلے کا حل دریافت کر کے اس مسئلے پر عمل کرنا پڑے گا. آگے جہنم میں جانے کے دو اسباب ایک جگہ پر بیان کیے. وہ ان میں سے ایک سبب تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے اور بہت بڑا جرم ہے. ایک جہنم میں جانے کا ایک وجہ اور ایک سبب تو یہ. دوسرا جہنم میں جانے کا سبب جس چیز پر پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت اس ایک چیز پر فیصلہ کر کو ہے، اب پھر کوئی اور نئی چیز سے یا نئے طریقے سے نئی بات بولنا، ایسا نئی باتیں بولنے والا بندہ، ایک چیز پر پوری امت کا اتفاق ہے، اب پھر دوسرا راستہ اختیار کر لینا اپنے طریقے سے، اپنے ذہن کے حساب سے، تو وہ بندہ بھی جہنم میں جانے کا امکان ہے. اب چھٹے پارے کا خلاصہ. چھٹے پارے میں کوئی آدمی کسی آدمی پر ظلم کیا، ایک آدمی اس پر ظلم کیا تو اسے ظالم بولتے، اسے مظلوم بولتے. اب کیا کیا؟ کسی کے پاس جا کر شکایت کر رہا، دیکھو مجھے ستا رہا، ظلم کر رہا، میرے پیچھے پڑ گیا ہوں. جا کر کورٹ کچہریوں کے اندر جا کر عدالتوں میں شکایت کرے، یا پھر کسی سے بڑے آدمی سے شکایت کرے. تو یہ جو شکایت کرتا ہے یہ بندہ مظلوم ظالم کے بارے میں، تو شکایت کرنے سے یا اس کے بارے میں کہیں عدالت کے اندر FIR درج کرنے سے ظالم اور اس کا ظلم یہ ختم ہو سکتا ہے. کرائم ختم ہو سکتے. ورنہ اگر ظالموں کو چھوڑتے جائیں گے، ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو پھر ان کا ظلم بڑھتا چلا جائے گا. تو کرمنلز کو، جرائم کو، کرائم کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر ان کے لیے، ظالموں کے لیے شکایتیں، ان کی ظالموں کے بارے میں مظلوم لوگ اگر شکایت کر رہے ہو تو ان کی شکایتیں سننا چاہیے، اور ظالموں کے بارے میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ فیصلہ ان کے بارے میں کرنا چاہیے. اب یہ مظلوم آدمی آ کر کسی کے پاس شکایت کرا رہا ہے تو ظالم کے بارے میں غیبت نہیں، وہ اس سے جو تکلیف پہنچی ہے اس بندے سے، آ کر اس کا تکلیف سنا رہا، تو اسے غیبت نہیں بولیں گے.
اچھا اگر یہ مظلوم بندہ جس پر ظلم ہوا ہے اگر ان معاف کر دے گا تو پھر یا تو اللہ معاف کرنے سے آخرت میں اللہ اجر دیں گے یا پھر اللہ اسے صبر کرنے سے دنیا ہی میں اس کا صبر اسے جواب دے دے گا. اچھا یہاں یہودیوں کا رد ہے. یہودیوں کا رد کیا؟ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالے. ان کا عقیدہ انہوں سمجھتے ہیں ان کے حساب سے وہ سمجھ رہے سو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں قتل کر دیے پھانسی پر لٹکا دیے بول کو ان کا عقیدہ. قرآن حقیقت بیان کر رہا. قرآن کیا بول رہا؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ قتل نہیں کر سکے اور ان کو سولی پر لٹکائے بھی نہیں. اب کیا ہوا؟ اللہ ان کو حفاظت کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا پھر قیامت کے قریب میں آئیں گے. یہ مسلمانوں کا ہمارا عقیدہ ہے. یہودیوں کا عقیدہ قتل کر دیے سولی پر چڑھا دیا ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ان کو سولی پر نہیں لٹکائے قتل بھی نہیں ہوئے انہوں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اٹھا لیا ہے قیامت کے قریب میں آئیں گے. یہ یہودیوں کا رد ہے. اس کے بعد میں اور ایک جگہ یہودیوں کا رد پھر یہودیوں کا کہنا کیا کہ 3 قسم کے عقیدے ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ایک عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا بول کر بولتے. دوسرا عقیدہ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بولتے. تیسرا عقیدہ کیا عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرے ہیں. مطلب کیا عیسیٰ علیہ السلام کا تو یعنی اللہ بھی روح اللہ بھی روح القدس یا روح اللہ اور پھر اسی طریقے سے اور اللہ روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں مل کر ایک چیز بول کر بولتی ہیں. عیسائی لوگ ایسا مانتی جبکہ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں عیسیٰ انہوں اللہ بھی نہیں اللہ کے بیٹے بھی نہیں اور انہوں اللہ روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام تینوں مل کر ایک چیز ایسی بات بھی نہیں ہے. بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں ایک انسان ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک سچے پیغمبر ہیں. اتنا ہی ہے. اس کے علاوہ اللہ بھی نہیں اللہ کے بیٹے بھی نہیں. یہاں عیسائیوں کا رد ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی کے مسائل میں سے ایک مسئلے کو بیان کیا. اگر کسی بندے کو اس کے بچے بھی نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اسے بولتے کلالہ بولتے. اسے کلالہ کا مطلب کیا اس کے بیٹے بھی نہیں ہے بچے بھی اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے ایسے بندے کو بولتے کلالہ. اب اس کے مرنے کے بعد کیا کرنا اس کی پراپرٹی کوئی بھی نہیں تو اسے بچے بھی نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے. اب کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کی تجہیز تکفین اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد اگر وہ بندہ وصیت کیا ہے تو اس کی وصیت کے پورا کرنے کے بعد اس کے پراپرٹی کے مال میں سے اگر اس کی ایک ہی بہن ہے اس کی بہن ایک ہی ہے بولے تو اس ایک بہن کو آدھا حصہ ملے گا یا پھر ایک سے زائد بھانا ہے تو پھر ان کو 2/3 حصہ ملے گا. 2/3 مطلب 66 ان کو % ملے گا. اچھا اگر بھائی ایک ہے تو پھر پوری پراپرٹی کا وہ 44 بن جاتا. اگر بھائی بھی ہے بہن بھی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے بھائی بھی ہے بہن بھی ہے تو پھر مرد بچے کے لیے ڈبل عورت بچی کے لیے سنگل حصہ ملے گا. یہاں تک سورہ نساء ختم. سورہ مائدہ کا معنی کیا؟ مائدہ کا معنی دسترخوان. یہ کیا مطلب اس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سورہ کے آخر میں آئے گا 7ویں پارے میں ہے. وہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے تو روزی اتار دے بول کر. تو اس لحاظ سے اس سورہ کا نام مائدہ پڑ گیا. مائدہ کا مطلب دسترخوان. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کی چیزوں کو اللہ تفصیل سے کھول کر بیان کیا. اب اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدوں کو پورا کرو. اب ایک مطلب وعدوں کو پورا کرنے کا مطلب ایک مطلب اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. اللہ سے کیا وعدہ کریں؟ شرک نہیں کریں گے اللہ کو بول کر آئے نہیں کرنا. ایمان اطاعت میں اللہ کی بات مانیں گے بول کر آئے تو اللہ کو کر کو ایسے وعدے میں پکے اتر کر آنا پورا کرنا اسے. ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب کیا؟ آپس میں اگر ہمیں وعدہ کریں تو پھر آپس میں کیے ہوئے وعدوں کو ہمیں توڑنا نہیں وعدوں کو پورا کرنا اچھے باتوں میں وعدے کرنا. سو اس کے بعد یہاں تقریباً اللہ تعالیٰ 9 چیزوں کے حرام ہونے کو بیان کیا. ایک چیز اس میں سے مردہ, دوسرا بہتا ہوا خون, تیسرا سور کا گوشت,
چوتھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور. چوتھا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا, گلے میں رسی باندھ ڈالے کھٹو, اب وہ رسی ٹائٹ ہو کر مر گیا, یا مارنا بول کر اس ٹائٹ کر کو مار ڈالے, اسے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا. کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. چھٹا اسے پتھر لے کو مارے, موٹا پتھر, یا پھر اسے شوٹ کرے تو ضرب سے سخت پتھر لے کر مار دیے, لکڑی لے کر مار دی, یا بانم لے کر کسی بھی طریقے سے اسے ضرب سے زور سختی سے سخت سے پتھر لے کر یا کسی اور چیز سے مار دیے. وہ 6 ہوئے. ساتواں اوپر سے گر کر مر گیا, پہاڑ سے ڈونگر سے گر کر مر گیا. 8واں ٹکرا کر مر گیا, جانور بھاگ لے جاتا تھا, پہاڑ کا پتھر لگا مر گیا, یا پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا. تصادم بولتے اسے, ٹکرا کر یا تصادم کے ذریعے سے مر گیا. اچھا, اور درندہ شیر چیتا وغیرہ جانور کو چیر پھاڑ کر کھا کے چھوڑ کر چلے گیا, یا پھر جانور کو گئی کو شیر پکڑ لیا, اسے کتنا آنا تھا, ایک ہاتھ وہاں تھا, پاؤں وہاں تھا, پاؤں پکڑ کو کھا لیا, برتے چھوڑ گیا. یہ جانور, یہ 9 چیزیں ہو گئے. یہ 9 چیزیں اللہ حرام کر دیا. اب ان میں سے اگر سخت مجبوری ہے, بندہ 2-3 دن سے بھوکا پیاسا ہے, جنگل میں کام کی ہے, اور اسی وقت میں اوپر کی 4 چیزیں چھوڑ کر, کون سے مردار, خون بہتا ہوا, اور سور کا گوشت, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور, ان چاروں کو چھوڑ کر بقیہ اوپر سے گر کر مر گیا, یا پتھر سخت موٹا بنڈا لے کر ڈال دیے اس کے اوپر, یا شوٹ کر دیے اسے, فائر کر دیے, یا پھر وہ ٹکرا کر کسی پہاڑ سے مر گیا ہے, یا بے ہوش ہو گیا ہے, یا اسی طریقے سے کوئی جانور سے ایک بازو اس کا پکڑ کے کھا لیا, تو ایسا جانور وہ زندہ ہے تو اسے مجبوری کی حالت میں ذبح کر کے کھا سکتے ہیں. بلکہ دوسرے بارے میں بھی ایک جگہ آیا تھا درس قرآن میں کہ سخت مجبوری کی حالت میں 2-3 دن سے بندہ بھوکا ہے, جنگل میں ہے, تو ایسے وقت میں اس کے لیے خنزیر کا گوشت بھی جان بچانے کی حد تک حرام چیز بھی حلال ہو سکتی ہے. اب جنگل میں ہے, اب اس کے یہاں اب شراب کی ایک بوتل یا ایک گلاس پڑی ہوئی تھی, رکھی ہوئی تھی, اب جان بچانے کی خاطر 2-3 دن سے پیاسا تھا, بھوکا تھا, تو ویسی مجبوری کے وقت میں 2-3 دن سے پیاسا تھا, بھوکا تھا, تو ویسے وقت میں ایک گلاس وہاں شراب رکھی ہوئی تھی جو حرام ہے, تو جان بچانے کی خاطر وہ ایک گلاس شراب پی کر جان بچا سکتا ہے. اب مل گئی تو بول کر ڈبے پینا نہیں, ٹنا پینا نہیں. اب سور کا گوشت حلال نہیں ہے, اب موقع مل گیا بول کر پٹم پورا کھانا نہیں. جان بچانے کی حد تک جتنا کہ تو جان بچ سکتی ہے اتنا کھانے کی اجازت ہے. وہ تذکرہ دوسرے پارے میں ہے, وہ بھی بتا دیا میں آپ کو. اچھا, آگے دین مکمل ہو گیا, اللہ وہ یہاں پر بیان فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو احکامات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کیا, یہ آخری آیت ہے. احکامات کے اعتبار سے مطلب کیا اس کا کہ اب کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا تو اس کے لیے قرآن بتا دے گا, دیکھو یہ مسئلہ ایسا ہے, یا پھر حدیث سے وہ مسئلہ ثابت ہو جائے گا, بتا دیا جائے گا دیکھو یہ مسئلہ, یہ کام ایسا ہے. یا پھر اب قرآن سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, حکم نہیں سمجھ میں آیا, نہیں معلوم ہوا, حدیث سے بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, کوئی مسئلہ نہیں نکل کر آیا, تو پھر اب اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ اصول بتا دیے, حدیث میں کچھ اصول بتا دیے, اب ان اصول کو جمع کر کے مسائل نکال کر قوم کو بتائیں گے. کون بتائیں گے؟ علماء, نبی کے وارثاں, فقہاء, وہ مسئلے بتائیں گے. اب وہی بتایا نہیں مثال میں بھینس کھانے کے بارے میں, قرآن میں نہیں ہے, کیسا کریں گے اسے؟ قیاس سے اصول رکھ کر, قرآن حدیث کے اصول کو رکھ کر وہ جائز ہونے کی فتویٰ اور بات کریں گے. آگے یہودیوں کے بارے میں پھر رد. یہودی لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے بیٹے, ہمیں اللہ کے محبوب لوگ, اللہ ہمارے کو عذاب نہیں دیتا, ایسا ان کا دماغ اور ان کا خیال سوچ ایسا, اللہ ہم کو عذاب نہیں دے گا بول کر. تو اللہ کے نبی اللہ نبی سے فرماتے ہیں کہ نبی تمہیں ان سے پوچھو, یہودیوں سے, انہوں کیا بول رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کے بیٹے, ہمیں اللہ کے محبوب لوگ خاص, ہمارے کو عذاب نہیں ہوتا بول کر. تو پھر تمہارا بولنا یہ کے بارے میں آیا تھا سورہ بقرہ کے اندر, ان کا بولنا کیا بول کر, یہودیوں کا کہنا کیا, ہمیں دوزخ میں نہیں جائیں گے, وہی سا بول کر اگر چلے گئے تو بھی چند دن, گنے چنے چند دن کے دوزخ میں جائیں گے, پھر اس کے بعد ہمیں ہمیشہ جہنم سے چھٹکارا پائیں گے. تمہاری تو وہی بات, یہ تمہیں کئی کو بولے کیا وجہ ہے؟ انہوں کیا بول رہی, اللہ کے بندے ہمیں اللہ کے بیٹے بول کر بول رہی, اللہ کے بیٹے بولے. تو پھر انہوں کیا بول رہی ہے بارے میں,
ہمیں جہنم میں نہیں جاتے، ویسا بول کر چلے گئے تو بھی گنے چنے چند دن کے لیے ہم عذاب پا کر پھر چھٹکارا پائیں گے، یہ بول رہے. اب انہوں کیا بول رہی؟ اللہ کے بیٹے بول رہے، تو اللہ کے خاص بول کر بول رہی، محبوب بول کر بول رہی. اللہ کے بیٹے بولے تو کوئی باپ اپنے بیٹوں کو عذاب دیتا کیا؟ سب جھوٹے ماتا ان کے. تو اللہ نے رد کر دیا، انہوں اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کیا. ایک جگہ ان کو بول دیا ہے تو پھر اچھے کام کرتے وقت ان کو اللہ بول دیا رہے گا ہمارے بندے بول کر. اب انہوں الٹے سیدھے کام کر کو نبیاں کو قتل کرو کو بھی انہوں جنت میں کیسے جائیں گے؟ نبیاں کو قتل کرو کو جنت میں کیسے جائیں گے؟ کتابوں کو بدل دیے انہوں، احکامات کو بدل دی، آیاتوں کو بدل دی. اب ایسا کام الٹے سیدھے کام کر کو جنت میں کیسے جائیں گے انہوں؟ سمجھ بھائی بات صحیح نہیں ہوگا، اللہ نے رد کر دیا. اچھا آگے حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کا قصہ ہے، حابیل قابیل کا قصہ. تو جب حضرت آدم اور حوا ان سے 21 دن میں ٹوینس ان کو پیدا ہوتے تھے، بچہ بچی پیدا ہوتے تھے، تو ان کی شریعت میں کیسا تھا؟ آج اگر بچہ بچی پیدا ہو گئے بولے تو انہوں دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. آج کا بچہ سما کی بچی سمجھو، ایسا ایک ہی ڈلیوری میں دونوں پیدا ہوتے تھے، بچہ بچی بھی. آج پیدا ہونے والے آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، حرام تھا. آج کا بچہ سما کی بچی، سما کا بچہ آج کی بچی، ایسا تھا. تو ایک دن ایسا ہوتے تھے، شادی کر دیتے تھے. تو ایک دن حابیل نام کا آدمی پیدا ہوا، اچھا آدمی تھا، آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، فرمانبردار بچہ تھا. ایک دن دوسرے دن قابیل پیدا ہوا، نافرمان تھا، ضدی آدمی تھا. تو حابیل کے ساتھ ایک بچی پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ ایک بچی پیدا ہوئی. ان کا قانون کیا تھا؟ کل کا بچہ آج کی بچی، اور ایسا آج بچہ پیدا ہوا تو آج کا بچہ سما کی بچی سے کرنا، سما کا بچہ آج کی بچی سے کرنا، ایسا قانون تھا. اب تو قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی تو اسے نہیں کر سکتا ہوں. حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا، اب قابیل کیا کرنا بولو؟ قابیل حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی بچی سے کرنا. اب حابیل کیا کرنا؟ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی بچی سے کرنا. اب قابیل کیا کرتا بولو؟ قابیل ان کیا بولتا؟ اس کے ساتھ پیدا ہوئی بچی سے کر دو بول کر بولتا ہے. اس کے ساتھ پیدا ہوئی بچی خوبصورت رہتی ہے، حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی بچی ذرا کم خوبصورت رہتی ہے. تو ان کیا بولتا؟ آپ وزٹ کر دیتا ہے. قانون کیا تھا؟ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی کل کی بچی سے کرنا تھا. ان کیا بولتا؟ میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے میں اس سے کروں گا، اس لیے کہ خوبصورت ہے. اب ایسا بول کر ضد کرنے لگا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ دیکھو دونوں کو بولو قربانی دیو کو بولو. اب دونوں جا کر قربانی کے لیے جانور یا کوئی اور چیز غلہ وغیرہ لے جا کر رکھتے جنگل میں. اب اس وقت میں آگ آ کر کھا لیتی، اس کا صدقہ زکات قبول ہو گیا بول کر، قربانی قبول ہو کر. تو حابیل کا صدقہ خیرات قربانی قبول ہو جاتی، اس کا قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اور اسے غصہ آ جاتا میری قربانی قبول نہیں ہوئی کا بول کر. غصے میں آ کر حابیل نیک آدمی کو ان جان سے مار دیتا. وہ تذکرہ یہاں ہے. پھر بعد میں کیا ہوا، کیسے دفن کرے، لمبا چوڑا قصہ ہے، بس اتنی بات یاد رکھو. قابیل حابیل کو قتل کر دیا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر کافر لوگوں چوری کا تذکرہ ہے. چوری کرنے کے بارے میں، چوری اگر کریں گے تو چوری کرنے والوں کی سزا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اب وہ کب کاٹنا پڑے گا، کتنا چورے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا، وہ لمبی چوڑی تفصیل ہے. اتنی بات یاد رکھو کہ چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں گے، کب کاٹیں گے، کتنی مقدار چرانے پر کاٹیں گے، وہ تفصیل ہے، وہ یاد رکھ لیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے وہ بیان کیا. اہل کتاب مطلب تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے، یہ لوگ. تو اہل کتاب کا ذبیحہ، ان کے ہاتھ کا ذبح کیا سو مسلمان کھا سکتے، مسلمان ذبح کیے سو انہوں کھا سکتے، یہ بات تھی. اس کے بعد میں عدل و انصاف سے کام کرنا. عدل انصاف سے کام کرنے کا مطلب کیا؟ کسی بھی معاملے میں بندہ ہمارا دوست ہو یا دشمن ہو، انصاف سے کام کرنا. ہمارا دوست بول کر کمی بیشی کر دینا، یا دشمن ہے بول کر اس سے سختی کرنا، ایسا نہیں کرنا. بندہ ہمارا ہو یا دوسرا ہو، اپنا ہو پرایا ہو دشمن ہو، کون بھی کیوں ہندے، اس سے ہمیں انصاف سے معاملہ کرنا چاہیے. اچھا آگے باغیوں کی سزا. باغی اور ڈاکو لوگوں کی سزا، ان کی بھی سزا کا حکم ہے. تو ان کے لیے 4 قسم کی سزا. یہ یا تو ان کو قتل کر دینا چاہیے، دوسرا ان کو سولی دینا چاہیے، تیسرا ان کو
مخالف جانب سے ان کا ہاتھ پیر کاٹ دینا. مخالف جانب سے ہاتھ پیر کا مطلب ادھر یہ ہاتھ اور سیدھا ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹنا مخالف جانب سے باقی لوگوں کو. چوتھا ان کو گاؤں سے نکال دینا, جلا وطن کر دینا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہود نصارہ اور مشرکین کا ذکر کیا. یہود نصارہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, اللہ کے احکامات, اللہ کی آیتیں, اللہ کی احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے اسے ٹرائی کرتے تھے. اللہ کے احکامات کو, اللہ کے ہدایات کو اپنی مرضی کے مطابق اسے تعویلیں عقل سے سوچ کر اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ایسا کرتے تھے تو اللہ ان کو ذلیل کر دیا. دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے, آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب اور ذلت ہے, وہ بیان کیا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے یہودیوں سے نصرانیوں سے دوستی نہیں کرنا, یہ بات بھی آگے تھی, کئی بار آگے یہ بات. تو یہودی لوگوں سے, نصرانی لوگوں سے, عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنا. اگر اللہ بولنے کے بعد بھی پھر بھی ہمیں یہودی لوگوں سے دوستی کرتے بولے تو ان میں سچ ہمیں ہو جائیں گے, نہیں کرنا. اس لیے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مرتد لوگوں کی اور مخلص بندوں کی اللہ بات کی ہے. مرتد آدمی, اگر کوئی بندہ اسلام سے پھر گیا, دین چھوڑ دیا, اسلام چھوڑ دیا, تو پھر اگر ہمیں لوگ اگر اسلام چھوڑ دیا تو اللہ کو کیا بھی نقصان نہیں پہنچتا. ہمیں پورے لوگ نیک بن گئے تب بھی اللہ کے بڑائی میں کوئی بھی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے. اچھا, اگر ہمیں لوگ اللہ کا قرآن کا کام, دین کا کام اور شریعت پر نہیں چل رہی, ہمیں دین کا پرچار نہیں کر رہی, دین کی حفاظت نہیں کر رہی, تو اللہ کیا کر دیں گے. اگر ہمیں صحیح دین پر عمل نہیں کر رہے تو پھر اللہ کیا کریں گے, اللہ ہم کو ختم کر دیں گے. پھر اللہ ایک نبی قوم کو لائیں گے, اور وہ قوم کیسی ہوگی, اللہ ان سے محبت کریں گے, وہ اللہ سے محبت کریں گے, اور وہ جہاد کریں گے دشمنوں سے. اور پھر کیا ہوگا, وہ دین پر عمل کرنے کے بارے میں ذرا بھی کسی سے ڈریں گے نہیں, لوگ بے جھجک ہو کر, بے خوف ہو کر کام کرتے رہیں گے. اس کے بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ہماری باتوں کو پہنچاؤ, جو ہم تم پر نازل کرتے ہیں ہمارا کلام یہ لوگوں تک پہنچاؤ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا کلام سمجھاتے سناتے تھے, جتنی ذمہ داری تھی نبی کی بولنا تھا, بتانا تھا, وہ کام کرتے تھے. نبی کو اللہ تعالیٰ پیغام ہمارا پہنچا وہ بھی کہا, اور نبی کو اللہ تسلی بھی دیا. تمہیں بولنے کے بعد بھی لوگ نہیں سنتے تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں آرام سے رہو, تمہارا کام صرف ہماری بات لوگوں تک پہنچانا ہے. انہوں سنتے نہیں سنتے وہ ان کی مرضی ہے, سنیں گے تو پھر ان کے لیے جنت, نہیں سنیں گے تو ان کے لیے کیا کرنا ہے وہ ہمیں دیکھ لیں گے. تمہارا کام بس ہماری بات پہنچانا ہے, وہ اللہ یہاں بیان کیا. پھر اس کے بعد میں آخر میں اللہ تعالیٰ اس بارے کے آخر میں یہودی مشرکین اور نصارہ عیسائی لوگ, انہوں تین جنے بھی ہمارے مسلمانوں کے دشمنا چلو. اس لیے ہمیں اللہ جب کہتا ہے کہ وہ تینوں دشمنا بولے تو ہمیں بھی ان کو ہم اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے, ان کو ہمیں اپنا دوست نہیں سمجھنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب یہ یہودی لوگ نبی کو ٹارگٹ کریں, انہوں نبی کے بارے میں کیا بول کر کہتے تو تمہیں یہودی بن جاؤ کر بولتے تھے. نبی سے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہودی اور نصرانی لوگوں کو تمہیں خوش نہیں کر سکتے, تم سے یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے. اللہ نبی سے کہتا ہے یہ کے بارے میں, تم سے یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے, تم سے یہ لوگ خوش ہوں گے, تمہیں یا تو یہودی بن جانا یا پھر تمہیں عیسائی بن جانا, تب جا کر یہ لوگ خوش ہوں گے. اب نبی کہاں یہودی بن سکتے, نہیں بن سکتے. تو یہ لوگ ہمارے ایمان سے باہر کرنے کی چالیں چلتے رہتے ہیں سب چیزیں. تو اس لیے ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کریں, اسلام پر چلیں, اور ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہم اسلام کو فالو کریں, نبی کی زندگی اور نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہودی اور عیسائی اور مشرک لوگوں کو ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ ہمارے دشمنا ہیں, ان کو ہمیں دشمن ہی سمجھ کر ان سے دشمنی رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی سے ہم دوستی رکھنا اور ان کے طریقے پر چلنا چاہیے.